خان صاحب کے بغیر کیسے کیا پارٹی چل سکتی ہے؟ پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. تو عمران خان اس کا چیئرمین ہے، اگر اس کو نااہل کیا ہوا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے دوبارہ، تو پھر کون سی آپ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کمیشن صاحب دے رہے ہیں اور حکومتیں کیا یہ کر رہی ہیں؟ ہم یہاں آگے کہ جناب کنوکشن کو بھی سسپینڈ کیجئے گا. بحث سنی گئی، بحث سن کے فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور آج پھر ماشاءاللہ وہ ری ہیئرنگ میں لگا ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا کس شد و مد سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کا وکیل، جو نواز شریف کا وکیل بھی ہے، یہ کیا میں نے کہا، میں نے عدالت میں کہا کہ جی ایک تو ڈپٹی الیکشن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو میرے سے کیا ایسا پرخاش ہے، کون سی ایسے میرے ساتھ اس کی ذاتی کو قتلوں کی دشمنی ہے کہ یہ اس حد تک آ کر پرائیویٹ وکیل رکھ رہا ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2017 کی ججمنٹ دی، 2017 سپریم کورٹ ججمنٹ دی ہے کہ یہ پرائیویٹ وکیل کوئی سرکاری ادارہ نہیں رکھ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو فیصلہ محفوظ کیا تھا، پہلے ہم نے درخواست دی تھی کہ ہمیں انہوں نے اسی سزا کے پاداش میں، جس کو آپ نے معطل کیا سزا کو، اسی کے پاداش میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 کو فیصلہ آپ سزا کا ہوا. اس نے اپیل کی انتظار نہیں کی کہ 30 دن اپیل کے ہوتے ہیں، اپیل کا تو کم از کم دیکھ لیں کیا بنتا ہے. 8 تاریخ کو انہوں نے خیر سے اس بنا پر 5 سال کے لیے نااہلی الیکشن میں کر دی. ہم نے اس دن بھی کہا تھا جی یہاں ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کو کہ جناب صرف سزا کو معطل نہ کریں، کنوکشن کو بھی معطل کریں. اور چونکہ 426 کی لینگویج بڑی کلیئر ہے کہ سینٹینس کو سسپینڈ کریں گے، اور دی آرڈر اپیلڈ اگینسٹ. اپیلڈ اگینسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو بھی وہ معطل کر سکتے ہیں جس کے خلاف ہم نے اپیل کی ہے. اور چونکہ اپیل میں آپ نے دیکھا تھا کہ دلائل ہمارے یہ تھے کہ جس شخص نے استغاثہ کیا اس کو اختیار ہی نہیں تھا سرے سے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو اختیار ہی نہیں تھا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا یا وہ جسے ڈیلیگیٹ کرتا. اور الیکشن کمیشن نے کبھی بھی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو کبھی بھی تفویض نہیں کیے تھے اپنے اختیارات. سو اس لیے وہ کمپلینٹ ہی غیر آئینی، غیر قانونی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جن ایڈیشنل سیشن جج ماشاءاللہ دلاور صاحب، بڑا ان کا لندن میں انہوں نے خیر مقدم کیا پاکستانیوں نے، وہاں جو ان کی بے عزت افزائی ہوئی وہاں آپ سب نے دیکھی، تو انہوں نے ان کو اختیار سماعت ہی نہیں تھا کیس کا، کیونکہ یہ دفعہ 190 ضابطہ فوجداری کے تحت اور 193 ضابطہ فوجداری کے تحت یہ میجسٹریٹ کے پاس اس طرح سا دائر ہوتا، اور میجسٹریٹ اس کو دیکھنے، جانچنے، پرکھنے اور اس کو احاطہ کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کرتا اور بھیجتا اگر سیشن عدالت کے لیے قابل سماعت ہے. سو ہمارا جو ہے، اور پھر جو ہے الیکشن ایکٹ کے تحت ہی یہ جو ایسی درخواست ہے جس میں آپ نے ڈیکلریشنز دیے ہوں اور ڈیکلریشن میں کوئی ایسا تضاد ہو یا غلطی ہو یا اومیشن ہو یا جو بھی ہو، تو وہ بھی میعاد ایک متعین ہے، اس میعاد کے اندر کر سکتے ہو آپ. اور یہ فسکل پروویژنز جو ہوتے ہیں ان کو اسٹریچ نہیں کیا جا سکتا، ان کو پھیلایا نہیں جا سکتا، ان میں توسیع نہیں کی جا سکتی ہے میعاد کی. اور یہ تو کئی سالوں کے بعد میرے خلاف جو ہے، عمران خان کے خلاف جو ہے
یہ کمپلینٹ کی گئی. سو کمپلینٹ جورسڈکشنل انکیپیسٹی تھی، نہ صرف دائر کرنے والے کی، نہ صرف میعاد کی بنیاد پر، بلکہ جس ایڈیشنل سیشن جج بلاور نے سماعت کی اس کو بھی سر سے اختیار نہیں تھا، اور یہ فیصلہ جو ہے اسی بنیاد پر کالعدم متصور ہو جاتا ہے. باقی چیزیں تو میرٹ کی تو ایک طرف رکھیں نا، کہ ہمیں بار بار انہوں نے درخواستیں خارج کی، بار بار عدالت عالیہ نے پھر انہی کے پاس بھیجا، ان کا ایک اکاؤنٹ نکلا اور اس میں اس نے جو کچھ کیا ہوا تھا عمران خان کے بارے میں وہ اس کو دکھایا گیا. اس نے کہا ہاں یہ ہے تو میرا، لیکن یہ میں نے نہیں کی اس پہ. اور جب ایف آئی اے کو ریفر کیا تو ایف آئی اے نے ان کو اس کو کلین سلیٹ، کلین چٹ دے کر، یعنی اریز کر کے، فارغ صاف کر کے اس کو کہا کہ ہے ہی نہیں. اور وکیل ہمارے پیشیاں بھگتتے رہے. خواجہ حارث کو بھی بلایا گیا اس کیس میں، اور اس کے بعد کسی ایک پیشی پر دلاور محمود نے کسی ایک پیشی پر خواجہ حارث کا انتظار کرنا گوارا نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کی جو صفائی کی درخواست تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا گواہ بلانے کو، کہ یہ گواہ غیر متعلق ہیں. او بھائی، بغیر ایگزامن کیے تم کیسے کہہ سکتے ہو غیر متعلق ہیں؟ اور وہ تم نے مسترد کر دی. وہ آج تک پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نگرانی. لیکن شومی یہ قسمت کیا کہا جائے کہ جب ہم یہاں آئے اور سپریم کورٹ میں بھی گئے تو سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ جورسڈکشنل جو انکیپیسٹی ہے اس کو پہلے تعین کیا جائے، اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے، کیونکہ باقی معاملات آپ اس وقت تک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیس کو جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ آپ کو اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کو بھی درخور اعتنا رکھتے ہوئے ماشاءاللہ دلاور صاحب نے ٹھا کر کے 3 سال سزا کی. اور اس کے بعد جب یہاں آئے ہم سسپینشن کے لیے تو پھر آپ کو علم ہے کہ جس طرح سے تاریخیں پڑھی، اور پھر اس دوران میں سہولت کاری ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دے کے پھر ان کو کو تسکین نہ ہوئی، کیونکہ انہوں نے حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے کہ 1.5 سال پہلے جو آپ کا الیکشن تھا وہ کالعدم ہے. آج تک کسی سیاسی جماعت کا جتنی ہے منگوا لیں ذرا، سارے بلا مقابلہ ہوتے ہیں اور سارے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. میں خود سیکرٹری جنرل رہا ہوں، میں نے بھی جاوید وینس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا تھا، آج کل وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، اور ان کی جانب سے خطوط لکھے گئے صوبوں کو، اپنی صوبائی تنظیموں کو، اور اس میں ایک ہی نام آیا بلاول چیئرمین، ایک ہی نام آیا لطیف کھوسہ سیکرٹری جنرل، ایک ہی نام آیا قمر زمان قاہرہ انفارمیشن سیکرٹری، اور امجد ٹریئرر کا. اور ہم بلا مقابلہ سارے لوگ منتخب ہو گئے، اس کو تو کسی نے چیلنج نہیں کیا. اور اسی طرح باقی بھی اگر آپ سارے دیکھ لیں، لیکن باہر کیف چونکہ مقصود کچھ اور تھا تو وہ الیکشن کالعدم کر کے حکم دیا گیا کہ 20 دنوں کے اندر آپ دوبارہ الیکشن کروائیں. اب 20 دنوں کے اندر ہم یہاں آ گئے کہ جناب خان صاحب کے بغیر کیسے کیا پارٹی چل سکتی ہے؟ پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان، اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. تو عمران خان اس کا چیئرمین ہے، اگر اس کو نااہل کیا ہوا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے دوبارہ، تو پھر کون سی آپ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کمیشن صاحب دے رہے ہیں اور حکومتیں کیا یہ کر رہی ہیں؟ ہم یہاں آگے کہ جناب کنوکشن کو بھی سسپینڈ کیجئے گا. بحث سنی گئی، بحث سن کے فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور آج پھر ماشاءاللہ وہ ری ہیئرنگ میں لگا ہوا تھا. اور آپ نے دیکھا کس شد و مد سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کا وکیل، جو نواز شریف کا وکیل بھی ہے، یہ کیا میں نے عدالت میں کہا کہ جی ایک تو ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو میرے سے کیا ایسا پرخاش ہے، کون سی ایسے میرے ساتھ اس کی ذاتی کو قتلوں کی دشمنی ہے کہ یہ اس حد تک آ کر پرائیویٹ وکیل رکھ رہا ہے، جبکہ چیف جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2017 کی ججمنٹ دی. 2017 سپریم کورٹ ہاں ججمنٹ دی ہے کہ یہ پرائیویٹ وکیل کوئی سرکاری ادارہ نہیں رکھ سکتا ہے. اور پھر نواز شریف کا وکیل ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر, اس کو فیس یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر دے سکتا ہے اس کو سامنے دے. تو فیس کس نے دی ہے؟ نواز شریف نے فیس دی ہوگی محلہ. تو میں نے کہا جی کہ نواز نہیں اچھا پھر بس پھر جج صاحبان یہ سن کر تو پھر ریزرو ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے بعد سناتے ہیں یا الیکشن سے پہلے سناتے ہیں. تینوں فیصلے جو ہیں یہاں ہائی کورٹ کی نظر ہوئے.